بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں مولانا ثاقب علی نوری کا یہ بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفل تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، ان کے پیغام کو کس طریقے سے دل و دماغ میں بسانا چاہیے، اور ان کے ہر اٹھنے والے قدم کو اللہ کی کتاب کے سائے میں اٹھتا ہوا دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ در حقیقت شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ محفلیں اسی غرض سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ آنے والا اپنے ایمان کو زندہ بھی کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جس راستے پر چل کر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے رب کی رضا ہی نہیں بلکہ اپنے رب جل جلالہ کے فرمان پر عمل کر کے اس کی محبت میں جان آفری کے سپرد کر دی، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس طرح چل کر کے یزیدی کردار سے تعلق ٹوٹ جائے اور حسینی کردار زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اسی نیت سے یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔
لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہم جیسے کورے آتے ہیں ویسے ہی کورے چلے جاتے ہیں۔ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد ہماری زندگی ان راہوں کو تلاش نہیں کرتی جن راہوں پر چل کر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو یہ جذبہ ملا کہ اپنی جان لٹا کر کے بھی کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا، بلکہ اس حال میں بھی اپنے رب قدیر جل جلالہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دکھائی دیے۔ یوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے جس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، لیکن آج موضوع کی مناسبت سے، اعلان کے اعتبار سے آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امام حسین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں انسان منظور نظر بننے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی امپریشن کو بٹھانے کے لیے، لوگوں کا محبوب اور لوگوں میں مقبول بننے کے لیے، آج کے دور کا انسان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بجائے ان آواروں کی پیروی کر رہا ہے جن آواروں کی نہ زندگی بہتر ہے اور نہ ان کا چال چلن بہتر ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسانوں کو پیغام دیا، قل، تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آج دنیا میں کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ کی محبت کے دعوے داروں کے لیے پروردگار جل جلالہ نے ایک کنڈیشن رکھی، ایک شرط رکھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل تمہیں دینی پڑے گی، اس کا ثبوت تمہیں دینا پڑے گا، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے محبوب تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو بڑے دھڑلے سے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اسلام قبول کرنے اور آپ کی نبوت و رسالت قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ او کما قال، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں آپ کی دعوت قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پروردگار جل جلالہ نے یہ آیے کریمہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب تم ان سے کہہ دو اگر وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہیں یہ دلیل پیش کیے بغیر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے چلیں۔ تم کہو کہ تم اس وقت اپنے دعوے میں سچے ہو جب تم میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میرا اتباع کرو گے۔ اگر تم میرا اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہارا حال یہ ہو جائے گا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر یہ دعویٰ کرے
میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے دعوے محبت کے اندر اسی وقت سمجھا جائے گا، سچا سمجھا جائے گا جب اس کا اٹھنے والا قدم اپنی مرضی کا نہ ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریق کے مطابق ہو، نبی کے پیغام کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ پتہ یہ چلا اگر زندگی پر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تو اللہ عز و جل اس بندے کے دعوے محبت کو کبھی سچا نہیں ٹھہراتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی صلحائے امت تشریف لائے ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا اٹھنے والا ہر قدم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا، ان کا کوئی قدم بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہوتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عادی بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ مسواک کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سر پر عمامہ شریف باندھ رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عطر کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھاتے وقت اسی طریقے پر بیٹھ کر کھاتے ہیں جو نبی کا طریقہ تھا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا۔ رات کو لیٹتے ہیں، دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، یہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ان سنتوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس مقام تک امام حسین پہنچے تھے، تاجدار کربلا پہنچے تھے۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج کی نشست کے اندر اگر میرے پیغام کو آپ نے دل کے نہا خانے میں جگہ دے دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آج ایک ایسی سنت کی طرف، ایک ایسی پیروی رسول کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سوائے معدودے کے یعنی چند لوگوں کے آپ کو دنیا میں اس سنت پر عمل کرتا ہوا مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کروں گا اور تاجدار کربلا کی اس سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے کیفیت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے امام حسین کو صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کا چراغ کیوں روشن فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی محبت کا چراغ گلی گلی اور کوچے کوچے میں کیوں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عظمت سمجھ میں آ جائے گی، مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو سنتیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں، کوئی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی قربانی نہیں۔ مسواک کرنے کے اندر کوئی تکلیف نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے دانت بھی بہتر ہوتے ہیں، ایمان پر خاتمے کا بھی انشاءاللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا سبب بنے گا۔ ہمارا ہی فائدہ ہے، سرما لگاتے ہیں ہمارا ہی فائدہ ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، اسی طریقے سے عطر کا استعمال کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، امامہ شریف پہن کر نماز پڑھیں گے 70 گنا ثواب ہم کو ملے گا، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں فائدہ نصیب ہو، لیکن امام حسین اس سنت پر عمل کرتے تھے جس سنت سے مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہو، جس سنت سے دنیا کے انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں، ہم غریبوں کے
आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। हम गरीबों का कौन है, मदीने के ताजदार हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आइए मैं आपको समझाऊं, दुनिया के इंसानों के अंदर हर तबके का इंसान आपको नजर आएगा, कोई मालदार, कोई पढ़ा लिखा, कोई इख्तिदार पर, कोई साहिब सरवत, कोई साहिब जो है जा, इस तरीके से अलग अलग स्टेटस के इंसान दुनिया में नजर आएंगे। लेकिन आप देखेंगे जितना बड़ा स्टेटस होता है उसी के मुताबिक दुनिया की कमजोरों के साथ, गरीबों के साथ इस तरीके का सुलूक होता है जैसे मुआशरे के अंदर ये सबसे कमतर हैं, इस लायक नहीं कि इन्हें मुंह लगाया जाए, इस लायक नहीं कि इन्हें अपने साथ बिठाया जाए। आप दुनिया में गरीबों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो अल्लाह अकबर, दौलत के आते ही गरीब हमारी दावतों से छुट्टी पा जाते हैं, गरीब अच्छी तरीके से हमारी बात और हमारे चेहरे को देखने से छुट्टी पा जाते हैं। अब हमारे चेहरे की सिचुएशन ये होती है, हमारी नशिस्तें उनके साथ होती हैं जिनके पास माल हो, जिनके पास दौलत हो, जिनके पास इख्तिदार हो, जिनके पास लंबी कारें हो, जिनके पास लंबी कोठी हो, जिनके पास बैंक बैलेंस हो, जिनके पास खाने पीने की बहुत सारी कीमती अशिया हो। हम उनकी दावतों में भी शरीक होते हैं। बल्कि एक चुपता हुआ जुमला आपकी समातों के हवाले कर दूं, अगर गरीब रिश्तेदार भी मर जाए तो जनाजे में कांधा देने के लिए आदमी सोचता है, और अगर मालदार अजनबी भी मर जाए तो चेहरा पट्टी कराने के लिए इंसान पहुंच जाया करता है। अल्लाह अकबर, गुर्बत की वजह से इंसान धुतकार दिया जाता है, गुर्बत की वजह से इंसान की सोसाइटी में कोई वकार, सोसाइटी में उसका कोई वकार नहीं होता। लेकिन आइए मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीब परवरी के हवाले से बताऊं, पैगंबर रहमत का गरीबों के साथ सुलूक बताऊं, और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरे के कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक के हवाले से बताऊं। आइए सबसे पहले मैं एक बच्चे का वाकया आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह अकबर, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ईदगाह की तरफ बढ़ रहे थे ईद की नमाज अदा करने के लिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, नए लिबास पहने हुए बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर खेल रहे हैं। तसव्वुर में उस मदीने की तरफ जाएं जिस मदीने की पोजीशन ये थी कि आज की तरह लंबी इमारतें नहीं थी, छोटे छोटे मकानात, दालान, और इसी तरीके से बाहर घर के सामने मैदान, इस तरीके से मामला था। उस जमाने में मदीना ऐसा ही तो रहा होगा। आलीशान इमारतें तो आज बनी हुई नजर आती हैं मदीने में। आप उस दौर को याद करो जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ईद की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। नन्हे से बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एक बच्चा किनारे पर बैठा हुआ था, रो रहा था। उसके जिस्म पर जो लिबास था वो भी बोसीदा था, उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी पुराने थे, उसकी आहें निकल रही थी, वो रो रहा था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास पहुंचे, इरशाद फरमाया, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आज तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आज तो ईद का दिन है, क्यों नहीं खेल रहे हो। उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल, उसकी कैफियत ऐसी थी कि वो उन अच्छे बच्चों के लिबास को देखने के बाद वो ये महसूस कर रहा था कि मेरा तो कोई दुनिया में नहीं है। और इसमें वो गम में इतना डूबा हुआ था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो हुजूर को पहचान भी न सका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे क्या बात है कि तुमने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने। वो बच्चे ने जवाब में अर्ज किया है, साहब कैसे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में शरीक हुए थे और उसमें वो शहीद हो गए। उसके बाद मेरी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद मुझे घर से मेरी माँ ने निकाल दिया। तो सरकार अब तो मेरा कोई भी नहीं, अब मेरा कोई भी नहीं जो मुझे अच्छे कपड़े पहनाए। इतना सुनना था। जा रहे थे ईदगाह की तरफ, बच्चे का हाथ पकड़ा। अब ईदगाह से हुजूर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे को लेकर हुजूर अपने घर पे आए
اور آنے کے بعد فرمایا عائشہ اسے کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ۔ اس بچے کو نہلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے سے فرمایا کیا بیٹے تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد ہو، ماں عائشہ ہو، اور اسی طریقے سے فاطمہ جو ہے وہ تیری بہن ہو، اللہ اکبر، تیری پھوپھی ہو، اس طریقے سے تیری بہن ہو؟ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے سے فرمایا، اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر وہ بچہ پکار اٹھا، بھلا یہ کون پسند نہیں کرے گا؟ حضور اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بچے جو نئے لباس زیب تن کر کے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے جب اس بچے کا لباس دیکھا، اس بچے کو حضور کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھا، فرمایا تعجب کی بات ہے، تمہارے پاس یہ نئے لباس کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا وہ بچہ آج کے بعد مجھے تانا مت دینا، میرے والد حضور ہیں، میری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں، میری بہن خاتون جنت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک یتیم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا، یہ نہیں کہ یتیم کو مدد کر دی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یتیم کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور جاؤ، یہ نہیں کہ یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے، یہ نہیں کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، یہ نہیں کہ یتیم کو اپنے گھر میں رکھا جائے، نہیں، آج کے دور میں ہو یہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور یتیموں کو سر پر ہاتھ رکھ کر پیسے دے کر چھٹی، بلکہ کہ ہمارے دروازے پہ مت لاؤ یار، جا کر تم ہی دے دو۔ یہ حال ہمارے دور کا ہے، لیکن رحمت عالم کی سنت کو دیکھیں، خود رسول اعظم عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے گھر لاتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کرواتے ہیں، اور پھر انگلی پکڑ کے ایک باپ جس طریقے سے اپنے بیٹے کو عیدگاہ کی طرف لے جاتا ہے، مدینے کے تاجدار نے اسی طریقے سے اس بچے کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف لے کر کے گئے، اور دنیا کو بتا دیا اگر یتیموں کا کوئی ہو یا نہ ہو، مدینے کا تاجدار یتیموں کا والی ہے۔ یہ ہے ایک سنت، یہ ہے ایک سنت۔ اب آئیے غزوہ احد کے حوالے سے بتاؤں۔ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے اندر ایک صحابی شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت بشیر۔ جب جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا تو ان کے بیٹے حضرت بشیر چھوٹے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو روتے دیکھا، اس بچے کو دیکھا، بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور میرے والد کہاں ہیں، کہاں ہے میرے ابا جان؟ بچے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تیرے والد نے جام شہادت نوش کر لیا، اللہ عز و جل ان پر رحمتوں برکتوں کو نازل فرمائے۔ ایک باپ کی شہادت کی خبر سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کو روتے ہوئے دیکھا، سینے سے لگا لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے اس یتیم بچے سے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بیٹے کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ ہو؟ اندازہ لگائیے، یہ یتیم بچوں سے پیار کی پوزیشن ہے۔ سرمایہ داروں کے بچوں کو آدمی پیار کرتا ہے، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ یتیم بچوں کو پیار کرو، یتیم بچوں کو شفقت کے ساتھ پالو، یتیموں پر مہربانی کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر یتیم بچہ موجود ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور جس دسترخوان پر یتیم موجود ہو اللہ اس دسترخوان کو کبھی جو ہے محروم نہیں رکھتا، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ دو کردار یتیموں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت بھی ذہن میں رکھو۔ تلاش کر لیجئے معاشرے کے اندر
घरों को ढूंढ लीजिए तो फर्क नजर आएगा। यतीमों के साथ वो शफकतें नजर नहीं आएंगी। यतीम को दे दिलाकर जान छुड़ाता हुआ इंसान नजर आएगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुआशरे के अंदर वो लोग जो माली एतबार से बहरान के शिकार हैं और कर्ज लेना उनकी मजबूरी बन जाता है, लेकिन वो कर्ज चुकाना चाहते हैं, काविशें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, लेकिन आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि वो कर्ज चुका सकें। लेकिन नीयत अच्छी होती है। ये नहीं कि दुनिया का कर्ज सर पर है और अय्याशियां कर रहे हो। हाँ, कर्ज अगर सर पर है उसके चुकाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे लोगों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती मकरूज है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और कर्ज अदा करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं दे पाता, कर रहा है कोशिश, जो कुछ आया फौरन कर्ज चुकाने में लगा दिया, कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं चुका पाता, तो अब हुजूर का फरमान सुनिए। सरकार फरमाते हैं, जो मैंने माल छोड़ा, मेरा वर्सा ये मेरी उम्मत के लिए है, और अगर कोई मेरा उम्मती कर्ज छोड़ करके मरा तो उसका जिम्मा मेरे सर पर है। ये हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर सरकार के बहुत चहीते सही सहाबी, लेकिन बड़े मुफलिस थे, बड़े कमजोर थे, बड़े लागर थे। लागर से मुराद यह है कि माली एतबार से कमजोर, कर्ज बढ़ चुका था, यहूदी से कर्ज लिया था आपने, यहूदी ने तकाजा बढ़ा दिया और कहा तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना पड़ेगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत जाबिर रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर यहूदी का इतना कर्ज है और कर्ज के सिलसिले में मुतालिबे की शिद्दत बढ़ चुकी है, सरकार आप मेरे साथ चले और चलकर थोड़ी सी मोहलत दिला दें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के पास पहुंचे और फरमाया, जाबिर को थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो यहूदी ने कहा, जरा भी मोहलत नहीं दूंगा, जल्दी से मेरा कर्ज चुका दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फिर जब उसने प्रेशर बनाया तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर हुजूर के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, सरकार ये दबाव बना रहा है, मेरे पास इंतजाम नहीं कि मैं इसका कर्ज चुका सकूं। सरकार ने फरमाया, चलो मैं वापस चलता हूं सिफारिश के लिए। हुजूर दोबारा पहुंचे, सिफारिश की कि मोहलत थोड़ी सी दे दे, ये कर्ज चुका देगा। कहा, मैं बिल्कुल मोहलत नहीं दूंगा। जब हुजूर ने यह सुना, तवज्जो चाहूंगा, कोई मालदार सहाबी की बात नहीं कर रहा, गरीब सहाबी, मकरूज सहाबी, कर्ज में दबे हुए सहाबी। जब देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहूदी कर्ज की मोहलत नहीं दे रहा, तो सरकार ने फरमाया, जाबिर चलो तुम्हारे बाग में चलते हैं। हजरत जाबिर का खजूर का बाग था। सरकार हजरत जाबिर के खजूर के बाग में तशरीफ ले गए और एक चबूतरा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम फरमाने लग गए। कहां आराम कर रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा, मैं जो ज़मीर झिझोड़ना चाहता हूं, कहां आराम फरमा रहे हो, कौन आराम कर रहा है? वो रसूल जिसका एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद किया था कि जहां हुजूर जमीन पर चलते थे वहीं अर्श पर भी हुजूर का कदम मुबारक लगा हुआ नजर आता है। लेकिन आज ये हुजूर कहां सो रहे हैं? एक गरीब सहाबी के बाग के चबूतरे पर सो रहे हैं। दर्स दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी गरीब के चबूतरे को हकीर मत समझना। अगर तुम्हें कोई गरीब अपने घर पर बुलाए और तुम्हारे लिए वो घर
अच्छा न हो, तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक ना भी हो, तो तुम उसका दिल रखने के लिए उसके घर पे पहुंच जाना, थोड़ी देर आराम करोगे, गरीब का दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आज गरीब का मामला तो अल्लाह अकबर ऐसा है कि गरीब की शादी में भी कोई नहीं पहुंचना, और अमीर के यहां से दावत आ जाए तो फोन करके पूछते हैं कितने बजे पहुंचना है। गरीब के यहां शादी होगी तो मुलाजिम के जरिए कुछ लिफाफा भिजवा देंगे, कुछ तोहफे भिजवा देंगे, और जाने के बारे में ये सोचेंगे मुझ जैसा मालदार और इस फटीचर के यहां शादी में जाए। मुझ जैसा करोड़पति और गरीब के यहां शादी में जाकर अपनी इज्जत बर्बाद करे। आज ये मेंटेलिटी है, आज ये सोच है। बल्कि मालदार अगर बीमार हो ना तो उसकी इयादत के लिए तो हर कोई जाता नजर आता है, लेकिन गरीब अगर बिस्तरे मर्ग पर तड़प भी रहा हो तो आदमी के पास इतना वक्त नहीं कि जाकर के उसकी दुआएं ले ले। हमारे यहां का ये फर्क वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई देगा, नुमाया तौर पर दिखाई देगा। और यहां एक और बात भी अर्ज कर दूं, ये रवैया सिर्फ दुनियादारों का नहीं है, ये दीनदारों का भी है। जो नमाजी भी हैं, जो रोजेदार भी हैं, जो हज जो ज़कात भी अदा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप पर सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।